حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو پیاس سے تڑپتے دیکھا، ایک گلاس پانی مانگا تھا خالی، اور اللہ نے دیا تو اتنا دیا کہ آج تک زمزم کا پانی لوگ پی رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دینے والا کہہ رہا ہے لے جاؤ یہ پورا کپڑا جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، گولڈ مائن کسی کی نکل آئے گا، جتنا سونا چاہے اٹھا کے لے جاؤ، اور ہر آدمی آتا ہے ایک ٹکڑا کاٹ کے لے جاتا ہے، جس کے بعد وہ کپڑا بھی بدنما ہو گیا، اور جو یہ لے کر گیا یہ بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے بس یہ اس رومال کی طرح سے پسینہ پوچھنے کے کام آئے۔ میں حیران ان کی عقلوں کو کیا ہوا کہ اچانک سین چینج ہو گیا، جیسے البم کا آپ نے پیج پلٹ دیا، اور میں نے دیکھا کہ دو بہت ہی خوبصورت پنجرے، کیجز، گولڈن کیجز دور سے نظر آ رہے ہیں۔ میں دوڑ، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے پرندوں کی، کتنی سویٹ میلوڈی، جو ہمارے یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے جی گانا تو روح کی غذا، وہ یہ ملکہ ترنم اور ملکہ جذبات کا گانا روح کی غذا نہیں ہے، جو اللہ نے قدرتی موسیقی رکھی ہے جانوروں میں۔ میں دوڑ کے گیا کہ پرندہ، وہ کیج اتنا خوبصورت، آواز اتنی اچھی، پرندہ کتنا اچھا ہوگا، ہے کون سا پرندہ جس کی اتنی اچھی آواز؟ گیا جھانک کے دیکھا جو خالی۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا، نہیں یہ تو میں نے لمبا کر دیا روایت کو، بہت مشہور روایت ہے، ایک دم پیج بدلا، اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے پانی کے دو تالاب نظر آ رہے ہیں دور سے چمکتے ہوئے، بہت ہی خوبصورت، لیکن سوئمنگ پول خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ میں دوڑ کے گیا کہ جا کے دیکھوں اس پانی کے تالاب کو، پول کو، قریب گیا تو اس میں پانی تو تھا ہی نہیں، کیچڑ ہے، مٹی ہے، ریت ہے، کائی ہے، کچرا پڑا۔ میں نے تو زیارتوں کے درمیان اتنے قابل احترام مقامات کو اس حالت میں دیکھا، مدینے تک کے اندر۔ وہ شہزادی فاطمہ کے ماتم کی جگہ کون سی ہے؟ کسی سے پوچھا، اس نے کہا آگے بڑھ جاؤ، وہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ گلی نظر آ رہی ہے اس میں چلے جاؤ، جہاں پہ سارا کچرا پڑا ہوگا اور کھانا سڑ رہا ہوگا اور کیڑے رینگ رہے ہوں گے، وہی جگہ تم ڈھونڈ رہے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے سعودی عرب میں؟ تو خیر قریب گیا یہ تالاب، یہ کون بے وقوف آدمی ہے جس نے اتنا خوبصورت تالاب بنایا اور اس میں ڈال دیا کوڑا کرکٹ کچرا سڑی ہوئی چیزیں، کہ ایک دم سین چینج ہو گیا۔ وقت مل ہی نہیں رہا ہے کہ میں سوچوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ اچانک میں نے دیکھا کچھ لوگ مجھے بیمار نظر آئے، بہت بیمار، کچھ بڑے ہیلدی، صحت مند، تندرست۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو وزٹ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا یہ تندرست آدمی جو ہیں یہ بیماروں کو وزٹ کریں گے جا کے۔ یہی ہوتا ہے دنیا میں، الٹا بیمار بیچارے چلا نہ جائے، بستر سے اٹھا نہ جائے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تندرست کے پاس، یہ ان کی مزاج پرسی کر رہے ہیں۔ یہ الٹی گنگا کہاں بہ رہی؟ اردو محاورے میں تو الٹی گنگا بہتی ہے، لیکن یہ تو جابر کا خواب ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا فارم ہے یا چراگاہ ہے، جہاں پہ ابھی آدمی دیکھے تھے تندرست اور بیمار، اب جانور دیکھے، کچھ بہت ہی ہیلدی گائے، بہتور، بہت ہی کمزور، کہ میں تو حیران ہوں یہ کھڑے کیسے ہیں۔ کچھ لوگ آئے دودھ دونے کے لیے، میں نے کہا یہ جو ہیلدی جانور ہیں جن کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے دودھ دوئیں گے نہیں؟ ان کو تو ہاتھ بھی نہیں لگائے، یہ بیچارے کمزور جو ویسے ہی مرے جا رہے ہیں، دودھ کا ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا، انہی کو کوشش کر کے دودھ دونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ منظر بدلا، اور میرے سامنے کچھ ایسے جانور آ گئے جن کے بڑے بڑے دو منہ تھے، ایک جانور کے دو منہ، دونوں سے کھا رہا، پتہ نہیں کتنا بڑا اس کا پیٹ ہے، بھر ہی نہیں چکتا، ادھر سے بھی، 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 ادھر سے بھی۔ یہ وہی روایت ہے جہاں جبرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں ہنسی آتی ہے۔ خیر ابھی آگے چلے، اور پھر میں نے دیکھا کہ دو تالاب مجھے نظر آئے جیسے سوئمنگ پول ہوتے ہیں، ایک گولڈ کا ہے، ایک کاپر کا ہے، تانبے کا، اور ایک آدمی مشین کی تیزی سے ایک تالاب کا پانی دوسرے میں ڈال رہا، لیکن کون سے تالاب کا؟ تانبے کا، جو کاپر کا، پیتل کا بنا ہوا ہے، وہاں سے پانی نکال نکال کے سونے کے تالاب میں ڈال رہا، اور وہ اتنے سے گلاس سے نہیں،
بڑے بڑے کنٹینر کے ذریعے سے ادھر سے ادھر خالی کر کے، ٹنکی بھی لفظ ہے جیسے بڑے بڑے آئل ٹینکر آتے ہیں نا، اس سے بھی بڑے. مگر عجیب بات ہے، نہ وہ تانبے کا تالاب خالی نظر آ رہا، اتنا پانی ادھر شفٹ کر رہا، نہ وہ بھرتا نظر آتا. مولا آنکھ کھل گئی ہے، میں نے دیکھا کیا، کیسا خواب ہے. مولا نے کہا جابر تم نے تو آخری زمانے کے حالات دیکھیں، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کہ تم نے تو حالات دیکھیں. یہ ہے یزیدی اسلام کہ آخری زمانے میں یہ یزیدی اسلام پھیل جائے گا، غدیری اسلام کم ہو جائے گا. مولا جابر کہتے ہیں کہ اس کا آخری زمانے سے تو کیا تعلق نظر آ رہا ہے. کہ سنو، وہ سب سے پہلا جو تم نے منظر دیکھا آسمان سے زمین تک، کتنا خوبصورت اور قیمتی کپڑا، کوئی لینے کو تیار نہیں. یہ آخری زمانے میں اسلام کی حالت ہوگی. اسلام سے بہتر کوئی ریلیجن ہے؟ اسلام سے بہتر کوئی کوڈ آف پریکٹس ہے؟ اسلام سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی قانون اور اصول ہے؟ اور دعوت عام ہے، آؤ اور اسلام لے لو. دوڑے دوڑے لوگ آ بھی رہے ہیں، اس وقت بھی 2 بلین لوگ مسلمان ہیں، لیکن پورا اسلام کوئی نہیں لے رہا. ہر آدمی اپنی مرضی سے اسلام کا ایک ٹکڑا کاٹ کے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے، جو اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہوتا ہے، وہ لے کے چلا جاتا. بھئی یہ ہے یزیدی اسلام. لیکن اب چونکہ اتنا میں نے پڑھ لیا، اگر کہ مشہور روایت ہے، جلدی سے ختم کر کے پھر واپس اسی جملے پر آتا ہوں. اور وہ جو جابر تم نے دیکھا کہ بہت خوبصورت پنجرے اور بہت خوبصورت آواز ہے، کچھ بھی نہیں خالی. یہ آخری زمانے میں وفا اور امانت کی حالت ہوگی. کوئی کسی کا فیتھفل وفادار نہیں ہے، کوئی آنیسٹ نہیں. حتیٰ باپ اور اولاد، شوہر اور بیوی، بھائی اور بہن، بلڈ ریلیشن، اس میں بھی تم کو نہ وفا نظر آئے گی نہ امانت. دیکھیے ایک واقعہ ایسا ہے کہ تفصیل میں جاؤں تو ایک پوری مجلس بن جائے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. کہیں آنیسٹی نہیں، ہر آدمی صرف سیلفش ہے. وہ سیلفی لیتے لیتے ہر آدمی اتنا سیلفش بن گیا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں. یہ آخری زمانے کی حالت تو ہے. اور وہ جو اس کے بعد تم نے دیکھا کہ دو نہیں، بہت ہی خوبصورت تالاب ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، کوڑا کرکٹ کچرا سڑی ہوئی چیزیں. یہ آخری زمانے کے بہت سارے علماء ہوں گے. لباس دیکھو، بہترین لباس، اتنا خوبصورت امامہ، اتنی خوبصورت عبا، اتنی خوبصورت قبا. بات سنو، داڑھی دیکھو، چہرہ دیکھو، لیکن جب ان کے سینے میں جھانک کے دیکھو، نہ علم ہوگا نہ کردار ہوگا. دیکھنے میں خوبصورتی ہے، اندر کچرا بھرا ہوا ہے، اندر کوڑا بھرا ہوا. اور اے جابر جو اس کے بعد تم نے دیکھا بیمار ہیں اور تندرست ہیں، اور بیمار تندرست کے پاس جا رہے ہیں. یہ آخری زمانے میں پیسے والوں کی حالت ہوگی. پیسے والے ہیں تندرست، بیچارے غریب لوگ ہیں بیمار. یہ پیسے والے کی ذمہ داری ہے نا کہ غریب کا حق اس کے دروازے میں جا کے اس کو پہنچا. امام معصوم تو رات کے اندھیرے میں برستی بارش کے اندر کیچڑ کے راستوں سے گزر کے جاتے ہیں اور ہر مستحق کے سراہنے اس کی ضرورت کی چیز رکھ کے آتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں امام پہ واجب بھی نہیں. تم پر واجب ہے فطرہ، تم پر واجب ہے زکوٰۃ، تم پر واجب ہے خمس، تم پر واجب ہے رد مظالم. نہیں، وہ آئے غریب ہمارے پاس، وہ اپلیکیشن لے کر آئے، وہ اپنی مجبوریاں بتائے، پھر ہم دیکھیں گے ہمارا دیں گے. دینے والوں کی حالت ہے، جو دیتے ہی نہیں ان کی تو بات ہی چھوڑی. یہ آخری زمانے میں جب یہ ہو جائے، نماز ہم پر واجب ہے ہم کو خود پڑھنا، تو خمس ہم پر واجب ہے میں خود جا کے پہنچانا ہے ڈھونڈ کے. خیر یہ ساری باتیں آئیں گی، آج نہیں، بہت وقت گزر رہا. اور اے جابر اس کے بعد وہ جو تم نے دیکھا کہ جانور ہیں ایک فارم میں، کچھ طاقتور ہیں جن کے تھن دودھ سے بھرے ہیں، کچھ کمزور ہیں. یہ آخری زمانے کی حکومتیں ہوں گی، ٹیکس پہ ٹیکس لگائیں گی، لیکن جو بلینر ہوں گے، جن کی ایک مافیا ہوتی ہے، جن کی ایک لابی ہوتی ہے، ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. جو نیا ٹیکس لگے گا بیچارے انہی غریبوں پر جن کے لیے ویسے ہی سروائیو کرنا مشکل ہے. یہ ایک ایک چیز اپنی جگہ ایک ایک مجلس چاہتی ہے. اور اے جابر جو اس کے بعد تم نے دیکھا 2 منہ والے جانور، یہ آخری زمانے میں ارننگ کے اعتبار سے لوگوں کی حالت ہو جائے گی. 2 منہ ہیں، یعنی
حلال سے بھی کما رہے، حرام سے بھی کما رہے، یہاں سے بھی چھینو، وہاں سے بھی کھسوٹو، یہاں سے بھی لو، وہاں سے بھی لو، اور خدا معلوم کتنا بڑا پیٹ ہے، حلال حرام دونوں کما رہے ہیں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور حل من مزید، حل من مزید۔ پیغمبر نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل فرشتے کب ہنستے ہیں؟ کہا جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کی ضرورت کا سامان اس کے پاس ہے، پھر بھی اور چاہیے، پھر بھی اور چاہیے، ایک مکان سے 5 مکان بنانا ہے، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں بنانا ہے، اور بینک بیلنس اور بڑھے اور بڑھے۔ اور وہ جو آخری منظر تھا جس کے بعد میں پہلے منظر پہ آ کے یزیدی اسلام کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ وہ آخری زمانے میں جو تم نے دیکھا وہ ملک الموت، وہ تانبے کا تالاب دنیا ہے، وہ سونے کا تالاب آخرت۔ دنیا سے لوگ آخرت میں بھیجے جاتے ہیں، ہر دور میں ملک الموت کی ڈیوٹی گئی، لیکن آخری زمانے میں اتنی موتیں ہوں گی، اتنی موتیں ہوں گی، اتنی موتیں ہوں گی کہ بجلی کی تیزی سے ملک الموت کو کام کرنا ہے، وہ ایک ایک گلاس میں روح لے کے نہیں ڈالے گا، پورے ٹرالر کنٹینر، وہ جو آئل ٹینکر ہوتے ہیں، کون سے وہ جو آپ کے ہاں شہروں میں چلتے ہیں، وہ نہیں، جو سمندر کے اندر شپ ہوتے ہیں، اتنا وہ ڈال رہا ہے دنیا سے آخرت میں لوگوں کو، لیکن نہ دنیا خالی نظر آئے گی، نہ آخرت بھری نظر آئے گی۔ ظہور امام سے پہلے 2/3 دنیا مرے گی، 1/3 قتل، غارت گری، شوٹنگ، کلنگ، لوٹنگ، اور 1/3 بیماریاں، قحط اور نئے نئے پرابلم۔ مگر چونکہ میرا موضوع ظہور امام تو ہے نہیں، اب ایک خواب تھا جابر کا، اس لیے میں نے اتنا بتا دیا۔ واپس آئیے، پہلی چیز، آخری زمانے میں اسلام کی حالت کیا ہوگی کہ اسلام ہر ایک کو چاہیے بھی اور نہیں بھی چاہیے، پورا اسلام نہیں چاہیے، اتنا چاہیے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے، جو اس کو فائدہ دے رہا۔ یہ یزیدی اسلام، اتنا لے لو جس میں تم کو فائدہ ہو۔ اگر پیغمبر کا نام لینے سے تمہیں خلافت ملتی ہے تو مسلمان بن جاؤ، اور پھر مذاق بھی اڑاؤ، لا ابد بنی ہاشم فی الملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل۔ اب یہ بہت لمبی بات ہے، لیکن بہت مختصر میں یہاں پہ ایک بات عرض کر کے، جو یزیدی اسلام ہے اس کی بنیاد، اب یہ جو یزیدی اسلام کی تو میں نے بتایا کہ یزیدی اسلام والوں کی حالت کیا ہوگی، لیکن اس کا کاز روٹ کیا، یہ ایسے بنیں گے کیوں لوگ؟ جہالت کی وجہ سے۔ اور وہ جو غدیری اسلام جس میں اسلام، پورا اسلام ہر آدمی لے گا، وہ کب ہوگا؟ علم کی وجہ سے۔ اسلام کی بنیاد جو اصلی اسلام ہے علم پر، اور جو یزیدی اسلام ہے اس کی بنیاد جہالت پر ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے زمیندار و وڈیرے اور قبائلی سردار اپنے لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، وہ جتنا جاہل رہیں گے اتنا سردار کو فائدہ ہوتا ہے۔ یزیدی اسلام جہالت ہے، غدیری اسلام علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیری اسلام کا تعارف ہی ہوا انا مدینۃ العلم و علی بابو۔ غدیری اسلام کا آغاز ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ ہے کہ آج شیعت اپنی خصوصیت کھوتی جا رہی۔ ایک زمانے میں شیعت کا سب سے بڑا کیریکٹرسٹک یہ تھا کہ چاہے شیعہ ہر چیز میں پیچھے ہوں، علم میں ہمیشہ آگے ہوں۔ آج یہ حالت نہیں رہی۔ اب یہ جملہ تو بہت زیادہ وضاحت بھی چاہتا ہے، یا وضاحت نہ چاہے تو مثالیں، لیکن چھوٹی سی بات۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی لاسٹ 3 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں، جب ایام ازا شروع ہوتے ہیں تو وہ ایک میسج دیتے ہیں اسپیکرز کو، ذاکرین کو، علماء کو، خطیبوں کو، خطبہ کو، اور اس میں ایک جملہ بہت کہتے ہیں کہ بہت سارے اعتراضات شیعت پر ہوتے ہیں اور اسلام پر، بہت سارے آبجیکشن۔ ممبر پر آپ اس کو اسی حالت میں ڈسکس کریں اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے اس کا جواب دے سکیں۔ آپ نے ممبر کے اوپر ایک اعتراض اور کہہ دیا کہ جو فلاں صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے، اب میں جواب دیتا ہوں، جواب آپ کا بالکل بیکار، پھسپھسا، بودا، کہ خود شیعہ بھی مطمئن نہ ہو، تو آپ تو اور مجمع کو کنفیوز کریں گے۔ ہو سکتا ہے 2-4 اس میں بہک بھی جائے کہ اچھا یہ جواب ہے شیعت کے پاس، تو یہ تو بالکل غلط مذہب ہے۔ یہ